ان کی حضوری میں بیٹھ جاؤ. مہا پرش چولا چھوڑ بھی جائیں تو کہیں نہیں جاتے، جہاں ان کو یاد کرو وہیں حاضر رہتے. تو اس لیے اب تھوڑی دیر کے لیے باہر کا خیال چھوڑو اور پنکھے کو ہلانا بھی چھوڑو. پنکھے ہلاتے رہو گے تو باہر خیال رہے گا، بھجن کون بیٹھے گا. جن کو پنکھا چاہیے وہ یہاں سے اٹھ جائے. یہ کون پنکھا چلا رہا ہے؟ اٹھاؤ اس کو باہر نکالو. وہ کتھا تھوڑے ہونے لگی ہے، یہ بھجن بیٹھنے کا وقت ہے. جسم کی خوراک کھانا پینا، بدھی کی خوراک پڑھنا لکھنا بچارنا، اور آتما کی خوراک پرماتما سے جڑنا. بریڈ آف لائف. جس کی آتما بلوان ہے اس کے ہر ایک چیز ٹھیک ہے. ہم کو جسم کی خوراک ملتی ہے، بدھی کی خوراک بھی مل رہی ہے. آتما کی خوراک اصل چیز ہے جس کے لیے مانو جنم ملا ہے. اگر یہ مل جائے تو آتما بلوان ہو جائے. اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ اسپرچل ہیلتھ پر جسم اور من دونوں کا نربھر ہے. جس کی آتما بلوان ہے اس کے شریر بھی پشٹ ہے اور من بھی قابو میں رہتا. اور دوسرے یہی مانو جنم پا کر ہی اس سے جڑا رہے تو مر کر کہاں جائے گا؟ اس کی گود میں جائے گا. سمجھے؟ تو بھجن نہایت ضروری ہے، جسم کی خوراک سے بھی بدھی کی خوراک سے بھی. میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں اس طرف توجہ نہیں. ہم یہی سمجھتے ہیں چلو اے جگ مٹھا گے چلے ڈٹھا، مہارا پر جانا پڑتا ہے. تو جانے سے پہلے عقل مند انسان وہی ہے جو اپنا کچھ کام کر لے. اور وہ کام کیا ہے؟ پربھو سے جڑنا. اس کو نام کہتے ہیں. نام کا دھیان کہو، پربھو سے جڑنا کہو. یہ سب سے اعلیٰ کام ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ توشا باندھو جیا کا ایتھے اوتھے نال، دونوں دھیانوں کا توشا یہاں بھی اور جسم چھوڑ کر. اب غور سے سمجھو، مہاپرش اسی لیے ان کا آگمن اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ آتما کو خوراک دے. وہ آتما کی خوراک ہوتے ہیں. دے آر دی بریڈ آف لائف. اور یہ خوراک کہاں سے آتی ہے؟ پرماتما سے. اس نے کہا آئی ایم دی بریڈ آف لائف، میں زندگی کی روٹی ہوں. دس بریڈ آف لائف ہیز کم ڈاؤن فرام ہیون. یہ سچ کھنڈ سے روٹی آئی. جو اسے کھائے گا پیے گا اس کو ہمیشہ کا جیون مل جائے. تو مہاتما کا کھانا پینا کیا ہے؟ اس کو وہ ہوتے شبد. ورلڈ واز میڈ فلیش اینڈ ڈویلٹ امنگسٹ اس. وہ پرماتما پریپورن، ان میں جوتی کا وکاس ہوتا ہے. وہ آل وزڈم ہوتے ہیں. وہ ایٹرنل انچینجبل پرماننس ہوتے ہیں. جو ان کے ساتھ لگ گیا مہا چیتن ہو گیا. جو اس کے ساتھ لگ گیا وہ نور النور ہو گیا. جو اس کے ساتھ لگ گیا وہ عقل کل بن گیا. تو وہ ہے کہاں؟ آپ کے اندر ہی میں ہے. یہ جسم کا آدھار ہے. سمجھے میری بات؟ جسم کی شوبہ اس وقت تک ہے جب تک ہم اس کے ساتھ ہیں اور ہم اس میں قید ہیں. قید نہیں تو اس جسم میں کئی سوراخ ہیں، 2 آنکھوں کے، 2 کانوں کے، منہ ناک کا 2 اور 2 نیچے. ہم بھاگ نہیں سکتے. سانس باہر جاتا ہے، باہر رہ نہیں سکتا. کوئی طاقت اس کو دھکیل کر واپس لا رہی ہے. اس کو ناک کہتے ہیں، اس کو نام کہتے ہیں، اس کو پرماتما کہتے ہیں. وہ ہمارا جیون آدھار اسی شریر روپی مندر میں ہے. وہ بس رہا. تو یہ شریر ہی ہری مندر ہے سچے معنوں میں، جس میں ہم بھی رہ رہے ہیں، ہمارا پرماتما بھی رہ رہا ہے. مگر ہماری سوچ من کے گھاٹ پر پھیلاؤ کے کارن باہر جسم و جگت کا روپ بن رہے. اگر یہ ہٹے باہر سے، پھر جسم سے بھی ہٹے
اس کو اپنے آپ کی ہوش آئے اور اس کو دیکھنے والا بن جاؤ. بات سمجھو. گرنتھوں پوتھیوں میں اس کا ذکر ہے، دھرم استھانوں میں اس کے گناوات گائے جاتے ہیں. وہ ہے نہیں، وہ تو ہر جگہ ہے. میں نزدیک سے نزدیک کلوزسٹ لنک کہو ہمارے شریر روپی بندر میں. تو اس لیے سب کچھ گھر میں، باہر نہیں، باہر ٹولے سو دھرم پلائی. تو اس کو ڈھونڈنا تو انتر میں ڈھونڈو، باہر سے ہٹنا پڑے گا. اب کس نے پانا اس کو؟ ہم نے. ہم کون ہیں؟ ہم آتما ہیں. آتما کی باہری اظہار کی صورت کو کہتے ہیں ٹینشن یا سوچ. تو سوچ کو باہر سے ہٹانا، آئندہ کی پاؤنا ادھروں پٹنا تو ادھر لاؤنا، سوچ کا کھیل ہے. یہی سوچ تیاتن رہو. سوچ کو جدھر لگاؤ ادھر ہی کامیابی. جسم میں لگاؤ جسمانی پہلوان بن جاؤ، دماغی سینٹر سے جوڑو تو آل وزڈم عقل کے پہلوان بن جاؤ، اور اس سوچ کو پرماتما مہان سوچ سے جوڑو تو پربھو کا روپ بن جائے. بات سمجھ آ گئی کہ جس کے ساتھ جڑنا ہے وہ ہمارے انتر میں ہے. اب انترمکھ کیسے ہو، بات کو سمجھو. کسی آسن پر بیٹھ جاؤ جس پر آپ زیادہ دیر آرام سے بیٹھ سکتے ہو. اکڑ کر نہیں بیٹھو، نرم بیٹھو، سیدھے بیٹھو. ایک دوسرے کے ساتھ لگ کر نہ بیٹھو تاکہ ایک آدمی ہلے دوسرے کا کاج نہ ہو. اب بات کو سمجھو. تو کسی آسن پر بیٹھ جاؤ جس پر آپ کو بیٹھنے کی ہمیشہ عادت ہے. ایک بات یاد رکھو، وہ یہ کہ اکڑ کر نہیں بیٹھو، نرم بیٹھو، سیدھے بیٹھو. ایک بار بیٹھ جاؤ تو ہلو جلو نہیں. نہ ہاتھ ہلاؤ، نہ پیر ہلاؤ، نہ سر ہلاؤ، نہ منہ ہلاؤ، کچھ نہیں. اڈول ہو کر بیٹھو. پہلی بار آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر دنیا کو چھٹی کر. دنیا ہے تھوڑی دیر کے لیے. یہ بھی بھول جاؤ کہاں بیٹھے ہو، یہ بھی بھول جاؤ ساتھ کون بیٹھا. اپنی سوچ کو باہر سے ہٹاؤ، پہلے دنیا سے، پھر جہاں بیٹھو اس جگہ سے، پھر پاس جو بیٹھے ان سے بھی باہر بالکل دھیان نہیں کرو. اب کرو کیا؟ یہ شریر روپی مندر ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس کے اندر آؤ. اور اس کے اندر روح کا ٹھکانا. مرتے آدمی آپ نے کبھی دیکھے؟ پہلے باہر دنیا کا احباب ہوتا، پھر آدمی اس کو پہچانتا نہیں، سوچ ہٹ جاتی ہے نا، پھر نیچے ایسا بیس ہوتا ہے، چکر ٹوٹتے ہیں، کنٹھ میں چاند سے گر جاتے ہیں. ہے نا، جیسے موت کے سمے چھوٹ خیال اٹینشن باہر سے ہٹتی ہے، نیچے حصے سے ہٹتی ہے، آنکھیں پھر جاتی ہیں ایسے جیتے جی یہاں نہ. سوچ نے ہٹنا، ہم نے نہیں، جسم نے نہیں. سمجھے؟ سینٹ پلوٹارک کہتا ہے those who have been initiated into the mysteries of the beyond, their soul has the same experience of leaving the body as it has at the time of death. جو اگلے لوکوں میں پرویش کرتے ہیں ان کے روح کو وہی تجربہ ہوتا ہے جیسے مرتے آدمی کو باہر سے ہٹ کے انوں کے گھاٹ کے چھوڑ اوپر آنے کو. بات ہوئی؟ تو روح کا بل بھی کس میں دو بہلوت پیچھے یہاں پر. سمجھے میری بات؟ اب میں نے کہا اڈول بہ کر، اکڑ کر نہیں بیٹھو، نرم بیٹھو، سیدھے بیٹھو. جب بیٹھ جاؤ تو ہلو جلو نہیں. آنکھیں بند کر لو، باہر کا خود باہر سے خیال کو ہٹا لو، آنکھوں سے نیچے کا بھی دھیان نہیں کرو. جو ہوتا ہونے دو، اسے دھیان نہیں دو. سانس چل رہا ہے نا، نہیں معلوم ہوتا، چلنے دو. چڑھنے کا بھی خیال کیے، گرو پاور پر چھوڑو، حضور پر چھوڑ دو، گاڈ پاور آپ کے اندر ہے. سمجھے؟ اب کرنا کیا ہے؟ باہر کا دھیان نہیں کرو، نیچے کا دھیان نہیں کرو، چڑھنے کا خیال نہیں کرو. کرو کیا؟ لگاؤ سوچ الگ استھان پر جان کو رٹت مہیش. اپنی سوچ کو وہاں لگاؤ جو انوں کے گھاٹ کے اوپر. یہ نہیں ختم ہوگی، کان صاحب نیچے رہ گئے. جہاں پر شیو بھگوان بھی تاڑی لگائے بیٹھتے. شیو نیتر کہاں بناتے ہیں؟ ماتھے پر. یہ سب خیال باہر سے ہٹاؤ، نیچے سے ہٹا کر یہاں پر. یہ
بڑے غور سے یہاں دیکھو، پورے دھیان سے دیکھو، پوری سوچ لگا کر دیکھو اتنے میں کیا ہے، اپنی سے کوئی چیز نہ بناؤ۔ پھر بات اٹینشن جو ہے نا، چھوٹ یا اٹینشن کوئی اتنے سے میں دیکھو، بڑے غور سے پورا دھیان لگا کر، باری آنکھ اور ماتھے پر زور نہیں پڑے، باہر کا دھیان نہ رہے، نیچے کا نہ رہے، چڑھنے کا نہ رہے، بڑے غور سے دیکھو، پیار سے دیکھو، جیسے باریک چیز کو دیکھتا ہے نا، پورے دھیان سے ایک تک دیکھتے جاؤ۔ اس میں کیا دیدہ شو یکسا، if thine eye be single, thy whole body shall be full of light۔ اگر تمہاری ایک آنکھ بن گئی کہ نہیں، اب یہاں پرکاش ہو جائے، پرکاش آگے موجود ہے، صرف پھیلی سٹ کا باہر سے ہٹنا۔ تو 15-20 منٹ لگاتار دیکھتے رہو گے تو وہاں پرکاش ہے، پرماتما جوتی سوروپ ہے نا، پھر پرماتما ناد ہے۔ تو جوتی کسی قسم کی آئے وہ ہٹے، تم نہ ہٹو، جب کھڑی ہو جائے تو اس کے بیچ میں دھیان ٹکو، وہ تیز ہو کر پھٹے گی، آسمان تارے سروپ والا چل پڑے گی۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب میں جیسے کہتا ہوں ویسے بیٹھتے جاؤ، کسی آسن پر بیٹھ جاؤ جس پر آپ زیادہ دیر آرام سے بیٹھ سکتے، اکڑ کر نہیں بیٹھو، نرم بیٹھو، سیدھے بیٹھو۔ ایک بار بیٹھ جاؤ تو ہلو جلو نہیں، نہ ہاتھ ہلاؤ، نہ پیر ہلاؤ، نہ تیز، نہ منہ، نہ آنکھ، ہلول ہو کے بیٹھ جاؤ۔ آنکھیں بند کر لو، جیسے میں کہتا کیے جاؤ، آنکھیں بند کر لو، باہر کا دھیان چھوڑ دو، دنیا ہے ہی نہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ آنکھوں سے نیچے دھیان نہ دو، شریر میں کیا ہوتا ہے، سانس چلتا ہے چلنے دو، رونے سے اٹھ کر آنکھوں کے پیچھے آنا، چڑھنے کا بھی خیال نہیں کرو، جہاں کون ہے سیوا بچوں کا خیال نہیں کرو، یہ گرو پاور پر چھوڑ دو، نہ باہر کا دھیان کرو، نہ نیچے کا، نہ چڑھنے کا، نہ آنکھ کا، نہ منہ کا، نہ سر کا۔ انتلی آنکھ سے انتلا اندھیرا جو دو بہوں کے سامنے ہے، پوری تو جو دھیان لگا کر دیکھو اس میں کیا، انتلی آنکھ بن جا، ایک تک دیکھتے جاؤ جیسے بچہ دیکھتا ہے سندھرے میں کیا، تم ان کا ایک ایک اکشر ٹھہر ٹھہر کے سوچو تاکہ دھیان نہ دو۔ جن کو نام نہیں ملا ہوا وہ اپنا جاپ کیے جائے، بس زبان سے نہیں، کنٹھ سے نہیں، ہردے سے نہیں، سوچ کی زبان سے سوچنا ہے، صرف ٹھہر ٹھہر تاکہ دھیان نہ رہے۔ 15-20 منٹ لگاتار ایک تک دیکھتے رہو گے تو وہاں روشنی آ جائے گی، کسی قسم کی روشنی آئے اس میں دھیان ٹکاؤ، وہ تیز ہو کر پھٹے گی، آسمان تارے، تاروں سے آگے چل کر سروپ چل پڑتا۔ کئی بار پہلے سروپ بھی آ جاتا، یہ بتانے کے لیے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب بیٹھے رہو اور ہلو نہیں جب تک کہ آپ کو آواز نہ دی جائے، خیال نہیں کریے، شیر کریے نہیں، چڑھنے کا خیال نہیں کریے، آنکھ کو سر کر نہیں، انتر سر کو دو بھرو مت پیچھے ٹکانا ہے، ایسا کرو گے تم کو بھی آ جائے گی۔ جو اس پورن پروشوں کی کرپا سے جن میں پربھو کام کر رہا ہوتا ہے یہ چیز ملتی، جیا دان دیتے ہیں، لائف انپوٹس دیتے ہیں، وہ لائٹ ہوتے ہیں، لائٹ دے جاتے ہیں، جن کے اندر اپنی لائٹ نہیں، دوسروں کو لائٹ کیا دیں گے۔ جو ناد مجسم ہوتے ہیں، ناد بس انترانوبھو ہوتا ہے۔ تو یہ ہے زندگی کی یا آتما کی خوراک۔ تو on spiritual health depends the life of mind and body both۔ یہ آتم خوراک ہے، جس کی آتما بلوان ہے اس کا شریر ہر ایک چیز میں برکت ہے۔ تو جسم کو خوراک ملتی ہے، ٹھیک مضبوط ہو جاتا ہے، بدھی کو ملتی ہے پڑھنے لکھنے وچارنے کی، وہ بھی بڑی بھاری بدھی پہلوان بن جاتا ہے، پر آتما کی خوراک کے بغیر باقی چیزیں ادھوری ہیں۔ تو آپ کو یہ چیز برکت مل رہی ہے، اس کو بڑھاؤ، آپ کی خوشی خوشی ہو۔ بیٹھ جاؤ، سب بیٹھ جاؤ، شاباش، جہاں وہی بیٹھ جاؤ، یہ پیچھے سے آگے بڑھ رہے ہیں نزدیک آ جائے، بیٹھ جاؤ، شاباش۔